میرے سرکار ہے مگر یا سیدی یا رسول اللہ علی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين رجب المرجب 1443 سن ہجری کی آج 9 تاریخ ہے اور اس ماہ مقدس میں عظیم واقعات رونما ہوئے اور 2 عظیم شخصیات کا وصال بھی اسی ماہ مقدس میں ہوا۔ ایک صحابی رسول ہیں اور ایک تابعی ہیں۔ جو صحابی ہیں وہ آل رسول نہیں ہیں اور جو آل رسول ہیں وہ صحابی نہیں ہیں۔ میری مراد سیدنا
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو صحابی رسول ہیں، سید نہیں ہیں، اور دوسرے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آل رسول ہیں لیکن صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ صحابیت کا مقام اور ان دو ہستیوں کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بیان کرنے کی اور دوسروں کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ توبہ کی 100 آیت نمبر ہے، 11واں پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور بے شک مہاجرین انصار میں سے سابقین اولین والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ سابقون الاولون سے مراد وہ حضرات ہیں جنہوں نے حضور دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، بیت المقدس کی طرف بھی اور خانہ کعبہ کی طرف بھی۔ انہیں سابقین کہا جاتا ہے، سابقون کہا جاتا ہے، یا سابقون الاولون سے مراد اہل بدر ہے، یا سابقون الاولون سے مراد اصحاب بیعت رضوان ہیں، اور انصار سے مراد بیعت عقبہ اولا جو 6 حضرات تھے، اور عقبہ ثانیہ جن میں 12 حضرات تھے، اور عقبہ ثالثہ جو 70 لوگ تھے۔ یہ سابقین والاولین والانصار کہلاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جو لوگ ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے میں نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ اس میں ہمیشہ 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 رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، بے شک یہ لوگ کامیاب و کامران ہوئے، اور یہ بہت بڑی ان کی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام کا مرتبہ امت میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، ان کی پیروی سارے مسلمانوں کے لیے باعث نجات ہے، اور ان سے محبت اور عقیدت رکھنا موجب فلاح ہے، کیونکہ یہ وہی نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت بابرکت سے اپنے قلوب کو منور کیا، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا کہ ان کی زندگیاں تعلیمات اسلامیہ کا جیتا جاگتا نمونہ تھی۔ اگر ان کے ایمان، اعتقاد، گفتار، کردار اور ان کے زہد و تقوی میں خدا نہ خواستہ شک یا تردد کیا جائے تو پھر ہمارا اسلام اور ہمارا ایمان جو ہے وہ مشکوک اور غیر معتبر ہو جائے گا،
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظہری کے بعد ان صحابہ کرام نے ہم تک قرآن حدیث کو پہنچایا، اس لیے ان صحابہ کی محبت ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل و مناقب کو بیان فرمایا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الصادقون، یہ جو میرے محبوب کے غلام صحابہ ہیں یہ تو سچے لوگ ہیں۔ کہ فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، یہ تو بخشے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے بڑا عظمت والا ثواب اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اور کہیں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ فرماتا ہے میں نے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ فرماتا ہے یہ صحابہ، یہ محبوب کے غلام جو ہیں یہ تو پکے سچے مومن ہیں۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتا ہے میں نے ان صحابہ کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، میں نے ان سے جو بھی امتحان لیا ہے صحابہ ہر امتحان میں کامیاب و کامران رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتا اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ و رزق کریم، اے محبوب یہ جو صحابہ کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو بخشے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے بڑی عظمت والا رزق تیار کیا گیا ہے۔ اور ان کے ایمان کو، صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے کسوٹی بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا کلام شروع میں مطالعہ کریں، دوسرے رکوع میں اللہ کیا فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ یہ آمن الناس سے مراد صحابہ کرام کی ذات اقداس ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، اور یہ یاد رکھیں قرآن پاک کی جو دوسری سورۃ بقرہ ہے، پہلے دو رکوع جو ہیں یہ 20 آیات پر محیط ہے۔ پہلے رکوع میں 7 آیات ہے اور دوسرے رکوع میں 13 آیات۔ پہلی 5 آیات الف لام میم ذالک کتاب سے لے کر اولئک هم المفلحون، یہ 5 آیات مومنین کی شان میں بیان کی گئی۔ اس کے بعد 2 آیات ان الذین کفروا سواء علیہم اور عذاب عظیم تک یہ کافروں کی بات کی گئی۔ اور اس کے بعد جو ہی دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہاں سے لے کر دوسرے رکوع کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ اور اسی کے اندر اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لے آؤ، کیسا؟ منافقین کون تھے؟ جو کلمہ پڑھ چکے تھے، سرکار کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، صدقہ خیرات بھی کرتے تھے، اللہ پر بھی ایمان لاتے تھے، رسول اللہ پہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ایمان لے آؤ۔ اللہ فرماتا ہے ایمان لے آؤ، منافقین کا ایمان تو لے آئے، اللہ کو ایمان لیا، رسول اللہ کو ایمان لیا، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، یہ اللہ کیسا ایمان لے کے آئے؟ یہ ایمان نہیں ہے، تیرے رسول کو مان لیا، تجھے مان لیا وحدہ لا شریک، صدقہ خیرات کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کیا یہ ایمان نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ ایمان نہیں ہے، ایمان یہ ہے کہ میرے محبوب کے غلام جیسا ایمان لے ویسا ایمان لاؤ۔ اور محبوب کے غلام صحابہ ایمان کیسے لائے؟ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تو وضو کا کوئی پانی کا قطرہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے۔ مطلب کیا ہوا کہ اے منافقو،
مجھ پر ایمان لانا ہے، رسول اللہ پہ ایمان لانا ہے، تو تمہارے دل کے اندر میرے محبوب کی محبت ہونا لازمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور میرے آقا نے خود فرمایا الا لا ایمان الا اللہ محبت الا، الا لا ایمان الا اللہ محبت الا، الا لا ایمان الا اللہ محبت الا۔ فرمایا جس کے دل میں، خبردار ہوشیار، جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان کامل نہیں، جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان کامل نہیں، جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان کامل نہیں۔ اور اللہ خود فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت، تعظیم اور توقیر ایمان کی بنیادی ڈیمانڈ ہے۔ تو منافقین سے کہا گیا ایسا ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے غلام لے کے آئے، صحابہ لے کے آئے۔ تو صحابہ کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کسوٹی بنا دیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کی شان کو بیان فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کسی کی پیروی کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا، فرمایا میرے صحابی کو برا بھلا نہ کہنا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میرے صحابی کا مقام ایسا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص، صحابی کے علاوہ تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا، اور احد پہاڑ مدینے میں سب سے بڑا پہاڑ ہے، تقریباً 6.5 کلومیٹر طویل ہے اور 1.5 کلومیٹر یہ چوڑا پہاڑ ہے احد پہاڑ۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں احد پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ احد پہاڑ کل بروز قیامت جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر سونا اگر کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرے، اور اس کے مقابلے میں میرا ایک صحابی ما بلغ مد احدہم، میرا ایک صحابی مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، تو یہ جو ہیں اس سونے والے پہاڑ پہ بھاری ہو جائیں گے۔ کیوں؟ نسبت رسول اللہ کی وجہ سے، سرکار کی زیارت کی وجہ سے۔ اور میرے آقا فرماتا ہے لا تمس النار مسلمہ، اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی رآنی، جس نے مجھے دیکھا، اور رآنی من رآنی، اور اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو۔ اور فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، اگر تم ایسے بندے کو دیکھے جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، صحابہ پہ اعتراضات کر رہا ہے، اگر ایسے لوگ دیکھو، میرے آقا فرماتے ہیں فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، تو یہ کہتے ہو وہاں سے گزر جاؤ کہ تمہارے اس شر پر لعنت ہو کہ تم صحابہ کے بارے میں ایسی زبان استعمال کر رہے ہو۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ ایسے ہیں جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے، نمک کے بغیر کھانا بے مزہ ہوتا ہے، ایسے ہی صحابہ کی محبت کے بغیر ایمان بھی بے مزہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا مثل اصحابی فی امت کالملح فی الطعام لا یصلح الطعام الا بالملح، فرمایا جس طرح سے کھانا نمک کے بغیر مزہ نہیں دیتا، اسی طرح صحابہ کی محبت کے بغیر ایمان مزہ نہیں دیتا، ایمان کی لذت اس بندے کو حاصل نہیں ہوتی۔ کتنی پیاری مثال، نمک سے مثال دی، کھانا زیادہ ہوتا ہے، سالن زیادہ ہوتا ہے، لیکن نمک تھوڑا سا ڈالا جاتا ہے، نمک ہوتا تھوڑا ہے لیکن یوں سمجھ لیں اس سالن کی جان ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام کم و بیش 1,24,000 ہیں، تھوڑے ہیں لیکن پوری دنیا کو وہ فیض یاب کر رہے ہیں، فیض دے رہے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے صحابہ کے آپس کے اختلافات کے بارے میں سوال کیا۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد صحابہ میں آپس میں کچھ اختلافات ہوں گے، رنجشیں ہوں گی. تو سرکار فرماتا ہے میں نے اللہ سے عرض کیا یا رب العزت صحابہ کے جو آپس کے اختلافات ہیں جو میرے بعد ہوگا تو اس کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے تاروں کی طرح ہیں، بعض سے قوی اور طاقتور ہیں، اور سب کے اندر میں نے نور رکھا ہے. جس نے ان کے اختلاف میں حصہ لیا وہ بھی ہدایت پر ہے. یاد رہے کہ یہاں اختلاف سے مراد اجتہادی، علمی اور عملی مراد ہے. یہ اختلافات جو صحابہ کے آپس میں ہوئے، جو جنگیں ہوئیں، یہ عداوت کی بنا پر نہیں ہوئی، بغض کینے کی وجہ سے نہیں ہوئی، اجتہادی باتوں کی وجہ سے معاملات ایسے ہوئے. جیسے حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ کا جھگڑا ہوا آپس میں، اور سارہ نے قسم اٹھا لی، قرآن پاک میں واقعہ ہے، قسم اٹھا لی کہ میں حاجرہ کا عضو کاٹوں گی. پھر ان کو یہ تعلیم دی گئی کہ عضو نہ کاٹو بلکہ ان کا کان چھید دو، اور وہیں سے پھر لڑکیوں کے جو کان ناک چھیدے جاتے ہیں حضرت حاجرہ کے دور سے ہی شروع ہوا. اسی طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی سید یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. تو یہ اختلاف تو تھا، لیکن کیا ہوا؟ ان کی بخشش کر دی گئی، مغفرت دے دی گئی. تو صحابہ کرام کے آپس میں اختلافات ہوئے، ان کے اختلافات جو بھی ہوئے اللہ تعالی نے سب معاف فرما دیا. کیوں؟ اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ اے محبوب تمہارے صحابہ کی تو یہ شان ہے اشداء علی الکفار، کافر پہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے رحیم و کریم ہیں، بڑے شیر و شکر ہیں. ان کے اندر جو اختلافات تھے وہ ذاتی طور پر نہیں تھے، اعتقادی طور پر نہیں تھے، بلکہ فقہی مسائل کے اندر اختلافات تھے، لیکن آپس کا ادب، احترام. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابہ جمع ہے صحابی کی، جس کے معنی ہے ساتھی. شریعت میں صحابی وہ انسان ہے جو ہوش و حواس ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اعلان نبوت کے بعد سے لے کر سرکار کے وصال ظہری تک کسی وقت بھی تقریباً 23 سال 23 ایئرز اس دوران اگر کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا یا سرکار کی صحبت میں بیٹھا، کیونکہ ایسے صحابہ بھی تھے جو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تھے. ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے نابینا تھے، لیکن سرکار کی صحبت میں بیٹھے، وہ صحابی ہے. صحابی وہ ہوتا ہے جو سرکار کے اعلان نبوت کے بعد اور سرکار کے وصال ظہری تک اس دوران، اس پیریڈ میں تقریباً 23 سال، اس پیریڈ میں اگر کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لمحے بھر کے لیے دیکھ لے اور یا صحبت میں بیٹھ جائے سرکار کی اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہو تو اس کو صحابی رسول کہا جاتا ہے. اور اس کا مقام ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غوث کتب ابدال بلکہ ساری دنیا کے غوث ابدال کتب مل بھی جائیں تو اس کی گرد راہ کو نہیں چھو سکتے. سرکار نعمتیں عطا فرما گئے، لیکن یہ صحابیت کی جو نعمت ہے سرکار کے وصال کے بعد یہ ختم ہو گئی. سرکار کے وصال ظاہر کے بعد اب کوئی صحابی نہیں بن سکتا، چاہے خواہ میں 1000 مرتبہ سرکار کا دیدار کرے وہ صحابی نہیں بن سکتا. یہ صحابیت کی جو نعمت ہے سرکار اپنے وصال کے ساتھ ہی واپس لے گیا. جو سرکار کو ایمان کا جس نے دیکھا یا صحبت میں بیٹھا ایمان پہ خاتمہ ہوا تو وہ صحابی رسول بن گیا. عظمت اور بزرگی اولیت و فوقیت کے لحاظ سے تمام طبقات میں سب سے بلند ترین صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام میں سب سے افضل اور اعلیٰ خلفائے راشدین ہیں. اور ان خلفائے راشدین میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر صحابہ بدر جو ہے جنگ میں جو شریک ہوئے وہ سب سے افضل ہے. پھر غزوہ احد میں جو شریک ہوئے صحابہ وہ افضل ہیں. پھر بیعت رضوان والے صحابہ افضل ہیں. پھر بیعت عقبہ والے جنہوں نے دونوں قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی وہ افضل ہیں. اس کے بعد جو فتح مکہ کے دن صحابی بنے ان کا درجہ ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے. اور مدینہ شریف کے جو رہنے والے صحابہ تھے جنہوں نے صحابہ کے ساتھ تعاون کیا ان کو انصار کہا جاتا ہے. انصار کا معنی ہے مدد کرنے والا، مددگار. کہتے ہیں کسی اور کو مددگار ماننا شرک ہے، اللہ ہی مدد کرنے والا، کوئی اور مدد نہیں کر سکتا. میرے آقا نے تو خود صحابہ مدینہ کو انصار فرمایا، مددگار فرمایا.
اگر مددگار اللہ کے سوا کسی کو کہنا شرک ہوتا تو میرے آقا کبھی بھی اس مدینے کے صحابہ کو انصار کہہ کے نہ پکارتے۔ تو یہ صحابہ کرام کا بڑا مقام ہے، بڑا ان کا مرتبہ ہے۔ تو اس ماہ مقدس کے اندر رجب المرجب میں دو عظیم ہستیوں کے عرس کیے جاتے ہیں، جن میں ایک صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کے 22 رجب المرجب کو یوم وصال ہے، اور 22 رجب المرجب کو ان کا عرس منایا جاتا ہے، ان کے سائے ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال بھی رجب کی 15 تاریخ کو ہوا ہے، اور دونوں کو ملا کر اب یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے۔ اور صحابی رسول کا کیا مقام؟ میں نے پہلے بتایا کہ اگر صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں دے اور کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا دے تو یہ جو اس کے ثواب میں زیادہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ صحابی رسول ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں ہے، آل رسول ہے، صحابی نہیں ہے، تابعی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا، اور اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ یعنی کسی نے کسی صحابی کو بھی دیکھا تو اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور اس کو کہتے ہیں تابعی، جس نے سرکار کو دیکھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی، اور جس نے کسی صحابی کو دیکھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تابعی، اور جس نے تابعی کو دیکھا اس کو تبع تابعی کہتے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ خیر القرون، قرن کہتے ہیں زمانے کو، خیر القرون سب زبانوں سے بہتر، خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، کرنی میرا زمانہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کرنی میں 4 حرف ہیں، کاف، را، نون اور یا، یہ جس کو کہتے ہیں کاف، رے، نون اور یہ۔ تو کرنے کے اندر ایک تو یہ معنی ہے کہ میرا زمانہ سب بہترین زمانوں میں سے زمانہ ہے، دوسرا مراد یہ ہے کاف سے مراد ہے صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق کی کاف مراد ہے، را سے مراد سیدنا عمر کی را مراد ہے، اور یا سے مراد عثمان غنی کی مراد ہے، اور نون سے مراد عثمان کی نون مراد ہے، اور یا سے مراد مولا علی کی یا مراد ہے۔ یعنی میرے صدیق کا زمانہ بھی بہترین ہوگا، عمر کا زمانہ بھی بہترین ہوگا، عثمان کا زمانہ بھی بہترین ہوگا، اور علی کا زمانہ بھی بہترین ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے جانے کے بعد خلافت جو ہے وہ 30 سال چلے گی، اس کے بعد بادشاہت شروع ہو جائے گی، سلطنت شروع ہو جائے گی، حکومتیں شروع ہو جائیں گی۔ اور یہی ہوا کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جام شہادت نوش کرتے ہیں تو 30 سال میں 6 یا 7 مہینے کم تھے، اور پھر 6 یا 7 مہینے سیدنا امام حسن نے خلافت کی، اور اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، یہ پہلے سلطان اسلام بنے، سب سے پہلے اسلام کے بادشاہ بنے۔ یعنی خلافت ختم ہو گئی، بادشاہت جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ قربان جو صحابہ کرام کے خلفائے راشدین کے لا الہ الا اللہ کے حروف بھی 12 ہیں۔ لا الہ الا اللہ کو گنے نہ ہو کہ حرف لا، الف، پھر الف لام، یہ حروف لا الہ الا اللہ کے حروف بھی 12 ہیں، محمد رسول اللہ کے حروف بھی 12 ہیں، ابو بکر صدیق اس کے حروف بھی 12 ہیں، عمر ابن الخطاب اس کے حروف بھی 12 ہیں، اور عثمان ابن عفان اس کے حروف بھی 12 ہیں، اور علی ابن ابی طالب اس کے حروف بھی 12 ہیں، چونکہ 12 والے سے نسبت ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ، ان کا نام معاویہ ہے، کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ آپ والد کی طرف سے 5ویں پشت میں اور والدہ کی طرف سے 5ویں پشت میں سرکار کے نسب سے مل جاتے ہیں، اور ان کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کے نکاح میں تھی، وہ زوجہ نبی ہے ام حبیبہ۔ اس لحاظ سے جو ماں کا بھائی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ماموں، کیا ہو گیا؟ ماں کا بھائی کیا ہوتا ہے؟ اور نبی کریم جو بیوی ہیں وہ ہماری کیا ہیں؟ مائیں ہیں نا، ازواجہ امہاتہم، اللہ فرماتا ہے میرے نبی کی جو بیویاں تمہاری کیا ہیں؟ ماں ہے۔ یہ ہماری ماں ام حبیبہ کے بھائی ہیں امیر معاویہ،
لہذا یہ ہمارے کیا لگے؟ ماموں. اس لیے ان کو خال المومنین بھی کہا جائے. خال کہتے ہیں ماموں کو عربی میں. خال المومنین کہ مومنوں کے ماموں بھی لگتا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابی رسول بھی ہیں، کاتب خطوط بھی ہیں. کوئی خط لکھنا ہوتا میرے آقا ان کو کہتے ہیں یہ خط لکھا کرتے، اور کوئی وحی آتی تو میرے آقا ان کو کہتے ہیں کہ وہ وحی لکھا کرتے. کاتب وحی بھی ہیں، کاتب خطوط بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، اور سرکار کے سالے بھی ہیں، کیونکہ ان کی بہن ان کے سرکار کے نکاح میں تھی. ایک مرتبہ یہ اپنی بہن ام حبیبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا گود جو تھا سیدنا امیر معاویہ کا جو سر تھا، ام حبیبہ یعنی اپنی بہن کی گود میں ان کا سر رکھا ہوا تھا، اور ان کے بالوں کو وہ سہلا رہی تھی، انگلیاں پھیری تھی ان کے سر میں. بہن بھائی تھے. اتنے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. فرمایا ام حبیبہ تم اپنے بھائی سے اتنا پیار کرتی ہو؟ اس کا سر اپنی گود میں رکھ کے سر ہلا رہی ہو، سہلا رہی ہو. کہ ہاں یا رسول اللہ میرا بھائی ہے، میں اس سے پیار کرتی ہوں، محبت کرتی ہوں. میرے آقا نے فرمایا جس طرح سے تو محبت کرتی ہے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. جس سے سرکار محبت کریں. اور آج کا بدبخت ناسبی رافضی خارجی قسم کا ذہن رکھنے والا امیر معاویہ پہ زبان درازی کرے. سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بکواس کرتا ہے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ کی بڑی شان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اے اللہ معاویہ کو علم عطا فرما، معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما، وقہ العذاب اور اس کو جہنم کے عذاب سے بچا. میرے آقا تو ان کے لیے دعائیں دے رہے ہیں. اور سیدنا امیر معاویہ کے والد حضرت ابو سفیان جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہو گئے تھے، اور ایسے مسلمان ہوئے میرے آقا نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی معافی ہے، اس کے لیے بھی کوئی سرزنش نہیں ہے. اسی لیے سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں میرے آقا نے ایک اور مقام پر دعا فرمائی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہ الناس. اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی مہدی بنا دے اور لوگوں کو اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اور بھی بے شمار حدیثوں کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ شان و عظمت کو بیان فرمایا ہے. اور تقریباً 163 احادیث سیدنا امیر معاویہ نے بیان کی ہیں سرکار کے. اور 15 رجب المرجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے. اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں امام باقر کے، اور امام باقر رضی اللہ عنہ بیٹے ہیں زین العابدین کے، اور زین العابدین بیٹے امام حسین کے، امام حسین بیٹے ہیں مولا علی مشکل کشا کے. اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ثواب کے لیے کونڈوں کا ختم دلایا جاتا ہے. اکثر لوگ 22 کو دلاتے ہیں، اصل جو ان کی تاریخ ہے وہ ہے 15 رجب المرجب. اس لیے کوشش کیجئے کہ 15 رجب کو ان کے سارے ثواب کے لیے جو وہ اس کا اہتمام کیا جائے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صادق بھی لقب اس وجہ سے ہے کہ یہ سیدنا صدیق اکبر کی اولاد میں سے بھی ہے، کیونکہ ان کی جو والدہ ام فروا وہ بیٹی ہیں قاسم کی، قاسم بیٹے ہیں محمد کے، اور محمد بیٹے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یعنی کہ یہ آپ کی جو والدہ امام جعفر صادق کی جو والدہ ہے وہ صدیق اکبر کی پڑپوتی لگتی ہے، یعنی پوتی کی بیٹی ہے، پوتے کی بیٹی ہے. سیدہ ام فروا جو امام جعفر صادق کی والدہ ہے. امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھ سے میرا عقیدہ پوچھتے ہو ان دو ہستیوں کے بارے میں کہ جن کے بارے میں میرے جد امجد مولا علی مشکل کشا نے خود بیان فرمایا کہ میں ایک مرتبہ سرکار کے سامنے بیٹھے ہوا تھا اور سرکار نے فرمایا اے علی آج تک سورج صدیق اکبر عمر سے بہتر انسان پر طلوع ہی نہیں ہوا. یہ دونوں ہستیاں اللہ کے نزدیک بہت متبرک ہیں اور بہت عظیم ہستیاں صدیق فاروق عمر رضی اللہ عنہ. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامتیں ہیں اور بے شمار ان کی فضیلتیں ہیں، کیونکہ وقت بھی قریب قریب ہے. اور ان کے سارے ثواب کے لیے جو کنڈوں کا ختم دلایا جاتا ہے اس میں بعض لوگ پابندیاں لگاتے ہیں. بعض عورتیں گھروں میں لکڑہارے کی کہانی، سیدہ کی کہانی یا سیدہ بی بی فاطمہ کا معجزہ اس طرح کی اور 10 بیویوں کی کہانی پڑھواتی ہیں. اسی طرح بعض جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا وصیت نامہ، شیخ احمد کا وصیت نامہ اس طرح پڑھواتی ہے. ساری بناوٹی کہانیاں قصے کہانی ہیں.
لہٰذا ایسی کتابوں کو ہمارے گھروں میں نہیں پڑھنے دینا چاہیے، یہ فضول ہے، من گھڑت کسے ہیں اس کے اندر۔ لہٰذا سورۃ یاسین کی تلاوت کی جائے، قرآن پاک کی آیات کو پڑھا جائے، اس کا پڑھ کا ثواب جو امام جعفر صادق کو سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ ثواب کیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کونڈے حرام ہے جی، ناجائز ہے، گناہ ہے، کیونکہ ان پہ ان کا نام آ گیا، جو غیر اللہ کا نام آ جائے تو وہ حرام ہوتی ہے۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اس کو سامنے رکھ کے کہتے دیکھو جی جس پہ غیر اللہ کا نام آ جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، اللہ نے کہا ہے۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس جانور پر باوقت ذبح اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ جب ختم درود دلاتے ہیں تو کس کا نام لیتے ہیں؟ اللہ کا نام نہیں لیتے۔ جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نام پہ ذبح ہو گیا وہ جانور حلال ہو گیا، اب اس کا ثواب کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ تو کئی حدیث سے ثابت ہے، قرآن پاک سے ثابت ہے سال ثواب، کسی کو ثواب پہنچانا۔ بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، سال ثواب بھی دعا ہوتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے روزانہ 25 مرتبہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو یہ کونڈے بالکل جائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 87 آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اس پاک چیز کو حرام نہ کرو احل اللہ لکم جسے اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، ولا تعتدوا اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ بعض جگہ پہ یہ پابندی ہوتی ہے کہ کونڈے جو ہے گھر میں بیٹھ کے کھلایا جائے، کونڈوں میں ہی ختم دلایا جائے، ضروری نہیں ہے کونڈے میں ہی ختم دلایا جائے، کسی اور چیز میں دیگ پکوا کے بندہ بانٹ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پتیلے میں پکا کے بانٹتا کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں جو کونڈے ہوتے ہیں جو ٹھوٹھیا کہتے ہیں جی، ٹھوٹھا چھوٹی سی مٹی کے برتن کی بنی ہوتی ہیں، اس میں کھیر ڈالی جاتی ہے، اس میں ایک ٹیسٹ بن جاتا ہے، اس وجہ سے چھوٹی چھوٹی جو لکڑی کے مٹی کے برتن ہیں اس میں ڈال کے دی جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایصال ثواب ہمیں کرنا چاہیے۔ 15 رجب المجب کو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ یوم وصال ہے، جو کہ اب آنے والا آج 9 تاریخ ہے، تو اگلی جمعرات جب آئے گی ہے تو اس میں آپ کا یوم وصال ہے، کوشش کریں کہ ان کے ایصال ثواب کا جو وہ اہتمام کریں۔ پھر 22 رجب المرجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔